کہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ در حقیقت اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنے کا مہینہ۔ تیار کس طرح کریں؟ تیار اس طرح کریں کہ اپنے نظام اوقات پر نظر ڈالیں۔ میں عام دنوں میں کس طرح زندگی گزارتا ہوں، کتنا میں اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول رہتا ہوں، تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں۔ تو اب اپنا پروگرام ایسا بنائیں، شعبان میں اس بات کی تیاری کریں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے عام دنوں سے زیادہ عبادت کی توفیق ہو جائے۔ اس کے لیے ابھی سے شعبانی میں تیاری کرنی پڑتی ہے۔ مثلا بہت سے آپ کے سامنے کوئی لمبے چوڑے کام ہیں جن میں کافی مشغولیت ہونی ہے، تو رمضان آنے سے پہلے پہلے ان کو نمٹا دیں۔ کوشش کریں کہ میں رمضان سے آنے سے پہلے پہلے ان چیزوں یا ان کاموں کو نمٹا دوں جو مجھے فوری طور سے درپیش ہیں، تاکہ رمضان میں میری مصروفیت کم ہو۔ ایک تیاری تو یہ ہے۔ دوسری تیاری یہ ہے کہ اگرچہ ابھی رمضان آیا نہیں لیکن آنے والا ہے، تو اپنے دل کو اب رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف۔ ذکر جو ہے وہ ایک تو وہ کلمات ہیں جو عام طور سے ذکر سمجھے جاتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور ویسے ہر وہ کلمہ، ہر وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جا رہی ہو وہ بھی ذکر میں داخل ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو بھی شخص اللہ کی اطاعت میں کوئی کام کر رہا ہو، چاہے تجارت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس نیت سے کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ کروں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کسی کے ساتھ بدمعاملگی نہیں کروں گا، خوش اخلاقی کا اختیار کروں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اب جو تجارت کر رہا ہے بندہ وہ بھی ذاکر ہے۔ کل مطیع للہ فہو ذاکر۔ تو اب اپنے آپ کو ذکر کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس وجہ سے یہ کام تو ابھی سے شروع کر دیں رمضان کی تیاری کے لیے کہ ذکر کثرت سے ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور ذکر میں یہ دعا بھی شامل ہے، اللہ رمضان آنے والا ہے، ہمیں اس رمضان کے صحیح حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔